بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اس ترجمے سے بڑی حد تک مطلب بھی واضح ہو جائے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اس کی تفصیلی تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ترجمہ یہ ہے، اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا، اے ہود، تمہارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں. ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے
तुम्हें बुरी तरह झपेटे में ले लिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम अल्लाह के सिवा जिस जिस को उसकी खुदाई में शरीक मानते हो, मैं उससे बरी हूँ। अब तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ चालें चल लो और मुझे ज़रा मोहलत न दो। मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर रखा है जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी चोटी उसके कब्जे में न हो। यकीनन मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया था, मैंने वो तुम्हें पहुंचा दिया है, और तुम्हारे कुफ्र की वजह से मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहाँ बसा देगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज़ की निगरानी करता है। और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत के जरिए हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको बचा लिया और इन्हें एक सख्त अजाब से निजात दे दी ये थे आद के लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों का इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर ऐसे शख्स का हुक्म माना जो परले दर्जे का जाबिर और हक का पक्का दुश्मन था। नतीजा ये हुआ कि इस दुनिया में भी फिटकार उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। याद रखो कि कौम आद ने अपने रब के साथ कुफ्र का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी आद ही की हुई जो हूद की कौम थी। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि सूरह हूद में तौहीद, रिसालत, आखिरत के मज़ामीन को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद पैगंबरों के वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं, जिसका मकसद उस वक्त के मुशरिकीन को भी तंबीह करना है कि ये वाक़यात खुद इस बात की दलील हैं कि अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाती है तो इंसान अजाब का शिकार होता है। और साथ ही ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी दलील हैं कि वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वही के ज़रिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाए हैं, वरना और कोई ज़रिया आपके पास इसकी मालूमात का नहीं था। तो यहाँ जिक्र हो रहा है कौम आद का। यह कौम आद कदीम अरबों की एक कौम थी जो यमन के जो साहिली इलाके हैं उसके करीब आबाद थी, हज़रमौत के आसपास आबाद थी। और इस कौम की ये बात सारे अरब जानते थे कि इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े डील डॉल वाली बनाया था। उनका जो एक आदमी है वो बड़ा मजबूत और बड़ा कवि हैकल होता था। इसको कुरान करीम ने भी जिक्र किया है सूरह फजर में कि आद अल्लज़ीना लम युख़लक़ मिस्लुहुम फ़िल बिलाद अल्लज़ीना कफ़रू बिल बिलाद। और क्या है? किस तरह हुआ है?
کیا کریں، جاری رکھیں ہیں؟ اچھا، بہرحال یہ قوم عاد عرب کے قدیم نسلوں میں سے ایک نسل تھی، اور یمن کے علاقوں میں آباد تھی، اور قرآن کریم نے سورہ احقاف میں یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی اس جگہ آباد تھی جہاں پر ریت کے بڑے ٹیلے تھے، اور بڑی ڈیل ڈول کے لوگ تھے، بڑی قد و قامت کے لوگ تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ اس طرح کیا تھا کہ پہاڑوں کو بھی تراش تراش کر بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی تھیں، اور اپنی صنعت کے اندر یہ مشہور و معروف تھے۔ لیکن جیسا کہ دوسری قوموں میں ہوا کہ رفتہ رفتہ ان کے اندر بت پرستی کی مصیبت آ گئی، اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس کی کچھ تھوڑی تفصیل سورہ اعراف کے اندر بھی گزر چکی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی قوم کے طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب یہاں پیغمبر کو یعنی حضرت علیہ السلام کو اس قوم کا بھائی قرار دیا۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ اصل اخوت جو دین میں ہر لحاظ سے بھائی چارے کا تقاضا کرتی ہے وہ تو دینی اخوت ہوتی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، اور ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ اصل اخوت ایمانی تو صرف مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ہود علیہ السلام کو عاد قوم کا بھائی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اخوت برادری اور خاندان اور انسانیت کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اصل اخوت یعنی ایمانی اخوت کا خیال رکھا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی طرح جو انسانی اخوت ہے یا قبائلی اخوت ہے یا قومی اخوت ہے، اس کو بھی بالکل نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے رشتہ دار کافر ہوں اعوذ باللہ، تو کفر کی وجہ سے تو جو مسلمان کے حقوق ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے، لیکن جو رشتہ داری کا تعلق ہے وہ رشتہ داری کا تعلق پھر بھی اس کے حقوق ادا کرنا اچھی بات ہے، اگرچہ وہ رشتہ دار کافر ہو۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کسی کا باپ یا ماں کافر ہے تو قرآن کریم نے اس میں ہدایت یہ عطا فرمائی کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، البتہ شرک میں ان کے ساتھ نہ بنو، ان کے ساتھی نہ بنو، یہ تعلیم فرمائی۔ تو چونکہ باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ ہے، اس کی بھی ایک حرمت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس کا بھی ایک تقدس رکھا ہے، اس کا بھی ایک احترام رکھا ہے، تو اس لیے کافر کے ساتھ بھی جو رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کا وہ حق جو رشتہ داری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین فرمائی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے لڑتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ وہ لوگ
جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ یہاں یہ سبق مل رہا ہے ہمیں اس آیت کریمہ سے، اس میں لفظ بھائی استعمال کرنے سے، کہ عقیدے کی وجہ سے اگر کہیں فرق ہے تو عقیدے میں تو کسی قسم کی بھی لچک انسان مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، اور اس کو ہم مومنوں کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو انسانیت کا رشتہ ہے، یا نسب کا رشتہ ہے، یا قومیت کا رشتہ ہے، وہ اس کا کسی حد تک لحاظ رکھنا جو ہے وہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ کافروں کی بات ہے۔ جب کافروں کی بات یہ ہے کہ کافر رشتہ دار ہے، تو آپ اس کے عقیدے میں تو ہم نوا نہیں ہوں گے، نہ اس کو اس عقیدے کے اندر اس کو اپنا سمجھیں گے، لیکن اس کے حقوق جو رشتہ داری کے ہیں، اگر وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا، تو آپ اس کے رشتہ داری کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، تو یہ چیز داخل ہے، حسن اخلاق میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خاص طور پر جائز قرار دیا۔ جب کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یہاں ہمارے لیے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر کافروں کی بہت ہی کمی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اللہ بچائے دین کے احکام پر پوری طرح عمل نہیں کرتے، اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے۔ تو اس دیندار نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اس فسق سے یا فجور سے یا گناہ سے تو نفرت کرنی چاہیے، لیکن ان کی شخصیتوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو تعلقات رشتہ داری کے یا ایسے تعلقات جو ان کا تعلق حقوق انسان سے ہے یا حقوق مسلم سے ہے، وہ قائم رکھنا، یہ بھی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ قائم رکھنا چاہیے۔ جب کافر کے ساتھ یہ حکم ہے تو جو مسلمان ہے لیکن عملی طور پر کمزور ہے، تو اس کے ساتھ بالکل قطع تعلق کر لینا اور اس کا اس طرح اس سے قطع تعلق کر لینا گویا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ حدود میں رہ کر اپنے دین کا بچاؤ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی دین کا ایک تقاضا ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو پیغام دیا وہ یہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، اب یہاں پھر قوم اپنی قوم قرار دیا۔ اپنی قوم سے مراد یہ کہ میرے رشتہ دار، میرے نسبی اور میری قومی بھائیوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا معاملہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ تم نے خود جھوٹ گھڑ رکھا ہے، ان بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ویسے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے تو وہ قائل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا ابتدائے آفرینش سے، جب سے انسان پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر نہ ہونے کے برابر، وہ ایسے لوگ جو بالکل خدا کے وجود ہی کے منکر ہوں، ان کی تعداد ہمیشہ نہ ہونے کے برابر رہی ہے تاریخ میں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن دماغ میں یہ بات تھی کہ جس طرح دنیاوی بادشاہت ہوتی ہے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا، تو سارے کام خود انجام نہیں دیتا بلکہ اپنے کچھ نمائندے مقرر کر دیتا ہے، اور نمائندے
اس کا کام کرتے رہتے ہیں، بادشاہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اسی پر قیاس کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کا خالق تو ہے، اور وہ مالک بھی ہے، اور وہ خدا بھی ہے، لیکن اس نے اپنے کام سپرد کر رکھے ہیں کچھ دیوتاؤں کو۔ کسی کو رزق دینا سپرد کر دیا، کسی کو اولاد دینا سپرد کر دیا، کسی کو اور کوئی فریضہ سونپ دیا، اور ساتھ ہی ان کو یہ طاقت دے دی کہ وہ اللہ کے پاس جا کر کسی کی سفارش کریں۔ اس لیے انہوں نے وہ بت تراش لیے تھے۔ تو پیغام یہ تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں یا دیوتا گھڑ رکھے ہیں، یہ تم نے جھوٹ بنا لیا، یعنی غلط بنا لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل چاہیے نا، کہ بھائی یہ فلاں آدمی رزق دیتا ہے تو یہ فلاں دیوتا رزق دیتا ہے، اس کی کوئی دلیل چاہیے کہ واقعی رزق دیتا ہے یا نہیں۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے تو گویا ایک طرح سے تم نے گھڑ کر یہ چیز بنا لی ہے، جھوٹ بنا لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ دعوت دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی مالی مفاد میرا نہیں ہے تمہیں اس دعوت دینے میں۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجر الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو صرف اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، لہذا میں تم سے اجرت نہیں کوئی مانگتا۔ اگر میں کوئی اجرت مانگتا ہوتا کہ بھئی پیسے دو میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں، تو تم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مالی مفاد کی خاطر ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو میں تو کوئی اجرت مانگتا نہیں تم سے، اور جب اجرت نہیں مانگتا تو پھر میرا کوئی مالی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے، لہذا جو کچھ کہہ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ تمہارے بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ بغیر کسی اجرت کے ہونی چاہیے۔ پیغمبروں نے ہر جگہ یہی فرمایا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو جب کسی کو دعوت دی جائے یا تبلیغ کی جائے تو وہ کسی اجر کی بنیاد پر، کسی دنیاوی فیس کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دعوت پھر اثر اپنا کھو دیتی ہے۔ جب پیسے لے کر دعوت دی جائے تو وہ دعوت نہیں رہتی، وہ ایک کمائی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ دعوت تو وہی ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس سے کوئی مالی مفاد وابستہ نہ ہو، اور مال سے بھی مالی مفاد بھی وابستہ نہ ہو، اور کوئی دوسرا مفاد جیسے کہ شہرت، یہ شہرت کا مفاد بھی حاصل نہ ہو، مقصود نہ ہو۔ آدمی اس لیے داعی بنا ہوا ہے کہ میری شہرت ہو جائے گی، دنیا مجھے مقدس سمجھے گی، دنیا میری تعریف کرے گی۔ تو یہ اس نقطہ نظر سے بھی اگر کوئی دعوت دے رہا ہے تو وہ دعوت نہیں ہے، وہ خود اپنی تشہیر کا سامان ہے، اور اپنی تشہیر کا سامان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لیے، یہ کسی بھی پیغمبر کا شیوا نہیں رہا، اور نہ پیغمبر کے متبعین کا شیوا رہا ہے۔ لہذا دعوت ہمیشہ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے ہونی چاہیے، نہ مال کا مفاد، نہ شہرت اور جاہ و منصب کا مفاد، کہ آدمی یہ سوچے کہ میں دعوت دوں گا اور دین کی دعوت کا کام کروں گا تو مجھے بڑا منصب ملے گا، لوگ مجھے تعریف کریں گے، سر پہ بٹھائیں گے۔ یہ تصور آ گیا تو دعوت کا اخلاص ختم ہو گیا، اور دعوت کا اخلاص ختم ہوا تو اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ دل وہی بات اثر کرتی ہے جو دل پر جا کر لگے، اور دل پر وہی بات لگتی ہے جو دل سے نکلے، جس میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اور کچھ پیش نظر نہ ہو۔ اور یہ دعوت عام دعوت تو ہے ہی، اسلام کی، ایمان کی، عمل صالح کی دعوت۔ یہ جو ہم بعض اوقات کسی اپنے ملنے جلنے والوں کو کوئی مشورہ دیتے ہیں خیر خواہی کی وجہ سے،
اس میں بھی یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ ہمیں تعریف کرنے کے لیے ہم کریں کہ دوسرا آدمی تعریف کرے گا بھائی تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، میں اس کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچ گیا۔ اگر کسی کو مشورہ بھی دو تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مشورہ دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے کہ میں اس کی خیر خواہی کروں گا، اس کو میں ایک اچھا ایسا مشورہ دے رہا ہوں، اس پر عمل کر لے گا تو اس کا بھی بھلا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو مشوروں کے اندر بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ جب کسی کو مشورہ دیں، کسی کو کسی بات کی تلقین کریں تو مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، اس میں دوسرے کے اوپر دوسرے کی توہین نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت پر حملہ نہیں کیا جاتا، پھر وہ نرمی کے ساتھ ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ہوتی ہے، شفقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی آپ کسی بات کی تلقین کریں تو اس میں محبت اور شفقت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اس میں کسی دنیاوی مفاد کا شائبہ نہ آنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگ مسجدوں میں یا مختلف مقامات پر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر ایک دم سے تان و تشنی شروع کر دیتے ہیں، غلط سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ جس کسی کو مشورہ دو یا جس کسی کو کسی نیک کام کا حکم دو یا اس کی تلقین کرو تو اس کی محبت سے کرو، اور محبت سے کرنے کے نتیجے میں وہ تمہارے بات کو وہ تمہاری بات دل میں بھی اترے گی۔ حدیث میں مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک دیہاتی آدمی آ گیا، دیہاتی بیچارہ جس کو کوئی سلیقہ نہیں تھا، جیسے تہذیب و تمدن کا سایہ نہیں پڑا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے آ کر یہ کیا کہ مسجد میں آ کر اس نے ایک دعا مانگی، دعا یہ مانگی یا اللہ مجھ پر رحم کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر نہ کیجیے گا، مجھ پر رحم کیجیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیجیے اور میرے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کیجیے بس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے تو آپ نے پہلے تو فرمایا کہ بھائی لقد تحجرت واسعا، تو نے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت وسیع ہے اس کو بہت تنگ کر دیا کہ دو ہی آدمیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اس کے یہ کیا آپ نے فرمایا؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی میں مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے، اس کو ڈانٹنا وانٹنا شروع کیا، کیا حرکت کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب اس کو ایسا نہ کرو کہ اس کا پیشاب بند ہو جائے، لا تجرموہ، یہ تم اس کا پیشاب بند کرنے کے سبب نہ بن جاؤ، کرنے دو اس کو۔ جب کر لیا اس نے، اور پھر بعد میں جب یہ فارغ ہو جائے تو ایک ڈول پانی کا لا کر وہ مسجد پر بہا دینا تاکہ مسجد پاک ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ انما بعثتم میسرین، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، وما بعثتم معسرین، اور تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور سختی کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ آپ اندازہ کرو ذرا، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے ایک شخص کھڑا ہو، آپ کیا کرو گے اس وقت؟ جو اس وقت مسلمان کھڑا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، برا کہے گا، سب کچھ۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی ڈال دینا، اس کا پیشاب نہ بند کر دینا، اور پھر اس کو یہ فرمایا کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکل کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لہذا دعوت کے یہ آداب ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ کسی کو اگر آپ اچھی بات کہیں تو اچھی بات کہنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بھی اثر نہیں ہوتی، مگر تین شرطیں ہیں: بات حق ہو،
نیت حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو. اگر بات حق ہے لیکن نیت حق نہیں ہے، نیت اللہ کے راضی کرنے کی نہیں ہے، کسی اپنی بڑائی جتانے کی ہے، تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر نیت بھی حق ہے لیکن طریقہ حق نہیں ہے، یعنی جو کام نرمی سے کیا جا سکتا تھا آپ اس کو تانوں کے ذریعے کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں، تو طریقہ حق نہیں ہے. کیونکہ طریقہ حق نہیں، فائدہ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. 3 باتیں ضروری ہیں: بات حق ہو، نیت حق ہو اور طریقہ حق ہو. بہرحال اس نے بتا دیا کہ جو دعوت ہے وہ کسی مالی مفاد کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس نے اپنے ذمہ میں لے رکھا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے کہ میں کسی مالی مفاد کے، دنیاوی مفاد کے خاطر نہیں، تو میں محض شفقت اور محبت سے سمجھا رہا ہوں، پھر بھی نہیں سمجھتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَتُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. 2 چیزیں فرمائیں، ایک استغفار، ایک توبہ. استغفار تو صرف اتنا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے، استغفار ہو گیا. استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار ہو گیا. لیکن توبہ میں شرط یہ ہے کہ ساتھ میں استغفار کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم بھی ہو، پھر توبہ ہے. تو پہلا کام تو یہ کرو کہ ماضی پر استغفار کرو. ماضی میں تم نے جو شرک کے کام کیے ہیں یا دوسرے گناہوں کے کام کیے ہیں ان سے تو استغفار کرو، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور یہ عزم کرو کہ آئندہ ہم اس غلطی میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. مفسرین نے روایتیں نقل کی ہیں کہ جس وقت حضرت ہود علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں تو ان کے اوپر 3 سال سے قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں آ رہی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ جو بارش نہیں آ رہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے. تو پہلا کام تو یہ کرو کہ استغفار کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، صحیح راستے پر آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، بھرپور بارشیں. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا. یہ عجیب باتیں 2 جمع فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر بارشیں لگاتار آئیں گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا موقوف ہے 2 چیزوں پر. ایک تو یہ کہ نعمت میسر ہو، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی ہو، تب وہ فائدہ دے گی. ایک آدمی کے پاس کھانا بہت اعلیٰ چنا ہوا ہے، بہت لذیذ کھانے موجود ہیں، یہ ایک نعمت ہے، لیکن بھوک نہیں ہے یا جسم میں طاقت نہیں ہے اس کو کھانے کی، تو سارے کھانے بیکار ہو جائیں گے. تو نعمت کے ساتھ قوت ضروری ہے. نعمت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اتنی طاقت انسان کے اندر ہو کہ اس نعمت کو استعمال کر سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہاں اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں فرما رہے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو ایک طرف تمہارے اوپر نعمتیں نچھاور ہوں گی، آسمان تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا،
اور آسمان کا بارش برسانا بعض اوقات کنایا ہوتا ہے نعمتوں کے نچھاور کرنے سے بھی. ہر طرح کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی، کیونکہ جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا جو سبب ہوتا ہے وہ آسمان کی بارش ہوتی ہے. اگر نباتات اگتی ہیں تو کیسے اگتی ہیں؟ بارش سے. نباتات سے ہی سارا جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اسی سے پیدا ہوتی ہیں. بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگی. اور حیوانات سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو، حیوانات بھی اگر بارش نہ برسے تو وہ پانی پیاس میں مر جائیں. تو ساری نعمتیں، چاہے وہ نباتات ہوں چاہے وہ حیوانات ہوں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہاں تک کہ جمادات بھی، کوئی عمارت بغیر پانی کے تعمیر نہیں ہو سکتی. تو جتنی بھی نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، وہ سارے کے سارے محتاج ہیں پانی کے. تو پانی اگر بھرپور آ رہا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر کھیتیاں بھی اگیں گی، پھل بھی آئیں گے، اور حیوانات بھی تر و تازہ ہوں گے، ان سے کام بھی لیا جا سکے گا، اور عمارت بھی تعمیر ہو سکے گی، کیونکہ پانی کے ذریعے ہی عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو ایک طرف تو نعمتیں آئیں گی تمہارے پاس. پھر اللہ تعالیٰ، تم سمجھتے ہو ہم بہت طاقتور ہیں، عاد کے لوگ بڑے طاقتور تھے، تو بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوت میں تمہاری اور اضافہ کر دے گا، اور اس قوت میں اضافہ کر کے تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ گے. تو دونوں چیزیں اکٹھی بیان فرمائی. آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا. لہذا ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کر مجھ سے منہ نہ پھیرو. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے منہ نہ پھیرو مجرم بن کر. یہ تو اتنی زبردست دعوت دی حضرت ہود علیہ السلام نے. جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ قالو یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے. اب الٹا معاملہ. ارے بھائی، دلیل تو اس کو پیش کرنی چاہیے جو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ یہ بت مجھے میرا دیوتا ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ مجھے کھانا دیتا ہے، یہ مجھے اولاد دیتا ہے. تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے نا کہ بھائی یہ بت جو ہے یہ فلاں پہنچاتا ہے. کچھ دلیل تمہارے پاس ہو رہی ہے، کوئی نقلی، کوئی عقلی، کوئی کسی کتاب میں آیا ہو، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ رزق دیتا ہے، یہ شفاعت کرتا ہے. یا تم نے عقل سے کوئی دلیل پیش کرتے ہوتی کہ بھئی اس سے عقل سے یہ معلوم ہو رہا ہے. نہ نقلی دلیل نہ عقلی دلیل تمہارے پاس. مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم کوئی روشن دلیل لے کر آؤ. ارے بھئی روشن دلیل تمہارے ذمہ ہے، تم نے دی نہیں. تو اب یہ ساتھ میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاؤ. اب معجزے تو انبیاء کرام دکھاتے ہیں مختلف. یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی دکھائے ہوں گے حضور علیہ السلام نے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مانگے وہ معجزہ دکھاؤ. تو تم نے ہمارا منہ مانگا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا. لہذا ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم صرف تمہاری بات کی وجہ سے اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں. نحن بتارکی آلہتنا، یعنی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو دیوتا ہیں نا جن کو ہم عبادت کرتے ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو اپنے جھپیٹے میں لے لیا ہے. جھپیٹا یعنی کوئی آسیب کا حملہ ہو جاتا ہے کسی کے اوپر، جنات کا حملہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں. تو ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہاری اس دعوت کی وجہ سے ناراض ہو کر تم پر کوئی آسیب کا سایہ ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ سے تم اپنے حواس کھو بیٹھے ہو، والعیاذ باللہ.
تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، تو میں بری ہوں، بیزار ہوں ان تمام دیوتاؤں سے تم جن کو شریک بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من دون ہی، اللہ کے علاوہ۔ ایک تو میں صاف صاف اعلان کر رہا ہوں تمہارے سامنے کہ میں ہر اللہ کے سوا ہر خدا سے بری ہوں، اور فکیدونی جمیعا، اب تم سب مل کر میرے خلاف جتنی چالیں چل سکتے ہو چل لو، مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تکلیف پہنچا دو، جو چاہو کر لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی مت دینا، فوراً اسی وقت تم چاہو تو مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ سب مل کے، اور جو چال تم چلنا چاہو میرے خلاف وہ چل لو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو بھروسہ کر رکھا ہے اپنے اللہ پر جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ما من دابۃ الا آخذ بناصیتها الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ پیشانی قبضے میں ہونا یہ ایک طرح سے اس پر مکمل قابو حاصل کرنا، اس کو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ناصیہ، چوٹی سے، اور بعض نے پیشانی سے۔ اصل میں ناصیہ کہتے ہیں یہ پیشانی کے بعد جہاں بال شروع ہوتے ہیں یہ حصہ، اس کو ناصیہ کہتے ہیں، پیشانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی پیشانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی ہر جاندار آپ کے تصرف میں ہے، لہذا میں تم سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں، تم جتنی تدبیریں مجھ سے کر سکتے ہو وہ کر لو، مجھے مارنا چاہتے مار دو، لیکن میں اب اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں، ساری مخلوق پر تسلط اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی پورے مجمع کے سامنے، جو مخالفین کا مجمع ہے، دشمنوں کا مجمع ہے، اس کے سامنے ڈٹ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہو کر لو، میرا مجھے قتل کر دو، مجھے سنسار کر دو، مجھے پتھر مارو، مجھے تکلیف پہنچاؤ، مجھے زخمی کر دو، جو چاہو کر لو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا۔ یہ خود بذات خود ایک معجزہ ہے کہ نہیں؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھیا لاؤ، یہ معجزہ کچھ کم ہے کہ میں تمہارے سامنے اس طرح ڈٹ کر، سارے قوم کے سامنے ڈٹ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا ہو کر لو میرے ساتھ، اور میں تو اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ ساری مخلوقات کی پیشانی باری تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جو چاہے گا ہوگا، اور تم اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کے خلاف۔ ان ربی علی صراط مستقیم، مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار صحیح راستے پر ملتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس طرح جھوٹ موٹ دیوتاؤں بنانے سے اور ان کی عبادت کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ خدا ملتا ہے اس وقت جب آدمی صراط مستقیم پر چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ تو میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، کیا مانا؟ کہ تم صراط مستقیم پر چلو گے تو اللہ ملے گا، اور صراط مستقیم سے ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اس کے باوجود اگر تم میری بات سے اعراض کرتے ہو، مانتے نہیں ہو، تو میں نے تو اپنا فریضہ اس طرح ادا کر دیا کہ جس چیز کو لے کر مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دی۔ اب کیا ہوگا کہ اگر تم نے نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا پروردگار تمہارے جگہ دوسری قوم لے آئے گا تمہیں ختم کر کے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو ذرہ برابر کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔
اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور دوسری قوم لے آئے گا جو اس کے فرما بردار ہوں گے، اور اللہ کو اس کام سے تم روک نہیں سکتے اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یاد رکھو کہ میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ تو تقریر کی حضرت حود علیہ السلام نے۔ اب آگے انجام بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور وہ انجام کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے بات نہ مانی تو دیکھنا اب 3 دن تمہارے اوپر آئیں گے، ایسے آئیں گے کہ ایک دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ فرمایا تھا کہ ایک دن ایسے ہوں گے جس میں تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرا دن ایسا آئے گا جس میں تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 دن کی مہلت ان کو دی گئی تھی۔ 3 دن میں پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑے، دوسرے دن سرخ پڑے، تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، اور اس کے بعد عذاب آیا۔ اللہ اکبر! عذاب ایسا تھا کہ ہوا چلی زبردست، اور وہ ہوا اتنی شدید تھی کہ 8 دن اور 7 راتیں متواتر ہوا، انتہائی تیز رفتار ہوا چلی، اور اس ہوا نے تہو بالا کر دیا پوری بستی کو، ہر انسان کو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت اس ہوا کے اندر اوپر سے آسمان سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی کہ اس کو اٹھا کر اوپر پھینک دیا، اور وہاں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور 7 راتیں 8 دن قرآن شریف میں سورہ حاقہ میں فرمایا، مسلسل یہ ہوا۔ تو نتیجہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ بچا۔ اب بھی کھدائی کے نتیجے میں اس بستی کے کچھ آثار اب بھی ملے ہیں کچھ عرصہ پہلے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، حکم کا ہے کا عذاب کا، تو نجینا ہودن، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی۔ وہ عذاب سب پر آیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے رفقا کو۔ برحمت منا، ہم نے اپنی رحمت سے بچایا۔ اب ذرا سوچو کہ 8 دن 7 راتیں ہوا چل رہی ہے اس طرح کی، جس نے تہوبالا کر رکھا ہے پورے انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، عمارتوں کو بھی، وہاں کیسے بچایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنے قدرت کا مظاہرہ یہ فرماتے ہیں کہ سب مر رہے ہیں اس میں، اور ان کو اللہ نے کسی طرح بچا لیا۔ اللہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے کس طرح بچایا، اس کی قدرت میں سب کچھ۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ایک طرف تو اس دنیا کے عذاب سے بچایا، اور پھر ہم نے ان کو جو بہت سخت عذاب آنے والا ہے آخرت میں، اس سے بھی نجات دی۔ نجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ، یہ سارا واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ اب جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان سے خطاب کر کے بڑے بلیغ انداز میں فرما رہے ہیں، تلک عاد جحدوا بآیات ربہم، دیکھو وہ ہیں عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، وعصوا رسولہ، اور جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، رسولوں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو حضرت حود علیہ السلام اکیلے تھے، رسولوں کی نافرمانی کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک رسول جب آتا ہے تو وہ دوسرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، دوسرے رسولوں پر بھی ایمان لانے کو کہتا ہے۔ لہذا جب حضرت حود علیہ السلام
دعوت دے رہے تھے اپنے اوپر ایمان لانے کی، تو ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آ چکے ان پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے ان سارے رسولوں کی نافرمانی کی۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر ایسے شخص کی جو پرلے درجے کا جابر تھا اور حق کا پکا دشمن تھا، اس کی پیروی کی رسول کے بجائے۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ وہ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس کا نتیجہ ہوا کہ دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی پھٹکار لگا دی گئی۔ آخر میں پھر فرمایا الا ان عادا کفروا ربہم، خوب سن لو، یاد رکھو کہ عاد کی قوم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، یاد رکھو بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو زور ہے، اس میں جو پیغام ہے، وہ اردو ترجمے سے حاصل ہو نہیں سکتا۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ عاد جو قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا انجام کیا ہوا اور کس وجہ سے ہوا، تو اپنے آپ کو ایسے انجام سے بچانے کی کوشش کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔